جانا ہی ہے انشاءاللہ. ارے گھبرا کیوں رہے؟ گھبرا رہے ہیں. انشاءاللہ جانا ہی ہے. تو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہی جس نے زندگی اپنی سنوار لی. پھر اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوتے، اور جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کھولے نہیں جاتے. تو جب کھولے نہیں جاتے، اب اگر کسی مومن کا مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی شب شروع ہوتے ہی اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولتا نہیں ہے. جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے، انتقال کے بعد سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتا، اس سے سوال بھی نہیں ہوتا. یہ ایسا بابرکت مبارک مہینہ ہے. تبھی تو چرند پرند کھیت کھلیان اللہ کی ہر شے ہر مخلوق دعائیں کرتی ہے اس مبارک مہینے میں، اور روتی ہے جب یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے. روزے کے ادب کے متعلق یہ رمضان کا مبارک مہینہ جدا ہونے والا ہے، ہم سے جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے افطار کرایا مسجد کے اندر یا اپنے گھروں میں چند لوگوں کو بلا کر کے؟ کتنے لوگ ثواب کی اہمیت نہیں سمجھتے. ذرا ثواب کا اجر دیکھیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عصمت والا برکت والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر آن اللہ کی رحمتیں اس میں چھماچھم برستی ہیں، اور اس میں ایک مبارک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، اور وہ 27ویں شب ہے جو آپ ہو چکے ہیں، جو آپ نے شب بیداری نہیں کی. پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا. لوگ قرآن ختم ہوا بھاگ گئے، تراویح چھوڑ دی. ہر سنت ہے، سنت موقدہ ہے. اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس مبارک مہینے میں کوئی نفل ادا کرے تو اس کو فرض کا ثواب دیتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرض. اور یہ مہینہ مباسات کا ہے، غمخواری کا ہے. یعنی اس مبارک مہینے میں مدد کرنے کا مہینہ ہے. غریبوں یتیموں مسکینوں کو جا کر ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے سکھ بانٹنے کا مبارک مہینہ ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. لیکن لوگ نہیں کرتے. جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے، تو کہاں سے مدد کریں گے؟ چند فقیر آئے دروازے پر، 100 نوٹ دے دیے، 500 یا 1000 یا 2000، سوچتے ہیں اپنی زکوٰۃ ادا ہو گئی. نہیں، قیامت کے دن وہ ادا بھی نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن آپ کے منہ پر وہ چند سکے مار دیے جائیں گے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ فقیر اور مسکین ہرگز ننگے اور بھوکے نہ ہوتے مگر مالداروں کے ہاتھوں، ہرگز تکلیف نہ اٹھاتے مگر مالداروں کے ہاتھوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا، قیامت کے دن ان کو جہنم کی وادی میں ڈال دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ مالداروں کے ہاتھوں نہیں، محتاجوں کے ہاتھوں مالداروں کی ہلاکت اور تباہ و بربادی ہوگی. محتاجوں کے ہاتھوں، وہ محتاج کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مصروف کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جو تو نے میرا حق ان مالداروں پر رکھا تھا انہوں نے ظلم نہیں دیا. یہ جانتے تھے ہم غریب تھے، ہم مسکین تھے، ہم بھوکوں مر رہے تھے، انہیں معلوم تھا میرا ان پر حق تھا، انہوں نے ظلم نہیں دیا. اللہ اکبر. جسے پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کی ارتفاع کی قسم، بلندی کی قسم، میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرماؤں گا، اور میں اس دن قیامت کے دن ان کو اپنے قرب خاص سے دور رکھوں گا. یہ وہ دن ہوگا جس کی ایک دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال کی. اللہ اکبر. سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور اس قدر تپش ہوگی کہ بھیجے کھول رہے ہوں گے. بعض وہ ہوں گے جو پسینے میں ڈبکی مار رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے منہ پر آگ کی لگام ہوگی. اس عالم میں اللہ رب العزت اس بندے خدا کو جس نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا،
تو اسے اس کا تو برا حال ہوگا ہی، لیکن جو غریب تھا، مسکین تھا، اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا، اللہ اس دن اس کو اپنا عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر، تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے حدیث کا وہ جملہ عرض کر رہا تھا میں کہ یہ مبارک مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرائے، اجر دیکھیں کتنا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا اس کو ایسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اجر دیکھیے، ثواب دیکھیے، گناہوں کی مغفرت، جہنم کی وادیوں سے اس کی گردن آزاد، اور ویسا ہی ثواب۔ لیکن پھر بھی اس مبارک مہینے میں اللہ نے بے شمار دولتیں دی ہیں، پھر بھی لوگ روزہ افطار نہیں کراتے۔ ارے ہم یہ نہیں کہتے آپ مسجد میں افطار کراؤ، اپنے چند پڑوسی کو اپنے گھر پہ محبت کے دائرے میں بلا کر کے 5 آدمی کو روزہ افطار کراؤ۔ یہ جو ثواب عظیم ہے اس کو مت کھو، اس لیے کہ چھوٹی سی نیکی کو کبھی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آپ بڑی نیکی سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت کا مرحلہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، آخرت کا مرحلہ ہمارا قبر ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کے بھی چند دن ہیں، آپ دل میں یہ عہد کیجیے، اس لیے کہ مبارک مہینہ ہے۔ الحدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس نے اس مبارک مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرا دیا، صرف پانی پلا دیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک بوتل پانی بھیجنے سے یار اتنا بڑا اجر، آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، آپ مسجد، اپنے محلے کے مسجد میں ایک بوتل پانی بھیج دیجیے، اجر دیکھیے۔ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں ہے یا وہاں جہاں پانی ملتا نہ ہو، مول ملتا ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حکم عام ہے، اگر تم نہر فرات کے سامنے، چشموں کے سامنے اگر کسی روزدار کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو، اور تم ایسے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اجر دیکھیے، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اور پھر سلمان فارسی صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، اجر جب اتنا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کا معاملہ بھی زیادہ ہوگا، زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول، یہ نہ دیکھو، اپنے ذہن میں یہ تصور نہ کرو کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہوگا، ہم زیادہ اہتمام کریں گے تب اللہ اجر دے گا۔ اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ اگر تم نے کسی روزدار کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا، اے اجر دیکھو، اللہ ویسا ہی ثواب دے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب دے گا۔ پانی نہیں، کھجور سے افطار کرا دیا یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دیا، اور اس مبارک مہینے میں جو بھر پیٹ کھانا کھلائے گا، اوہ اجر دیکھیے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں نہیں جانتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب انبیاء علیہم السلام اپنی امت سے کہیں گے کہ میرے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے، جاؤ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ ٹھنڈا جام اس کو پلائے گا جس نے کسی روزدار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا۔ اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے اور بدبو میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن اگر حضور کے ہاتھوں سے
جامع کوثر مل جائے تو کتنا سستا سودا ہے۔ آج اگر یہاں تم نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی غریب بچے کی شادی میں حصہ لے لیا، کسی کو روزہ افطار کرا دیا، اسے بھرپیٹ کھانا کھلا دیا، اجر دیکھ رہے کتنا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میں اس کو اپنے ہاتھ سے جامع کوثر پلاؤں گا، ایسا پلاؤں گا جب لوگ العطش العطش کہہ رہے ہوں گے، ایسا جام پلاؤں گا کہ کبھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا، جا کے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور روزہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا مولا یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، تیرے مقدس کلام کی تلاوت کرتا تھا، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی نفل نماز کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں، مولا ہل کریم نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن کہے گا رب کی بارگاہ میں یا اللہ یہ اٹھ اٹھ کر تیرا نام لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن جب یہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، کہے گا اے قرآن بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قرآن کہے گا مولا تیرے ناموں سے، تیرے رحمت کے ناموں سے مجھے پکارتا تھا اور تیرے اس مقدس کلام کو مجھ کو پڑھتا تھا، مولا میں یہ چاہتا ہوں اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بندے کی بخشش فرمائے گا۔ روزہ بھی جھگڑا کرے گا، روزہ بھی سوال کرے گا مولا دن کی سمت میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، جو تو نے چیزیں ان کے اوپر حلال کی تھی وہ بھی حرام کر لی، اور جو اشد حرام تھی وہ تو حرام کر ہی لی، لیکن جو مباح چیزیں تھیں وہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا روزے بتا اس کو کیا اجر دیا جائے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ کہے گا مولا اس کی شفاعت کر دے، تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت کرے گا، بروز قیامت اس کی سفارش سے اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ کتنا سستا اجر ہے۔ لوگ روزے کا ادب نہیں کرتے یار، روزہ نہیں رکھتے ادب تو سیکھ لو یار۔ لوگ روڈوں پر